بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹڈیز BS اکنامکس کلاس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایتھنیسٹی۔ ایتھنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے نسل، یعنی ایسا معاشرتی گروہ جو مشترکہ کلچر، مذہب اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ یعنی نسل کے حساب سے تقسیم، جیسے ہم لوگ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ایک کلچر ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری زبان ایک ہے، تو اس بنا پر ہم اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، تو اس چیز کو ایتھنیسٹی کہا جاتا ہے۔ تو نسلی تقسیم کیا ہوتی ہے کہ جب ایک نسل کی بنیاد پر دوسروں سے جو بھی ہم سلوک کرتے ہیں یا نسل کی بنیاد پر ہم جو تقسیم کرتے ہیں اس کو نسلی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب ایک شناخت رکھنے والا گروہ، معاشرتی گروہ دوسرے گروہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے تو بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں بہت سارے گروہوں میں ایسے منفی رجحانات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، تو پہلے یہ دو حصوں میں تقسیم تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، جن کے درمیان میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو پاکستان کے 4 صوبوں، پنجاب، سندھ، سرحد یعنی KPK جو اب ہے بلوچستان، جو 1970 میں جن کو 1 یونٹ میں یعنی باقاعدہ ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا، اور اس میں کئی قبائلی علاقہ جات اور ریاستیں بھی شامل تھیں، تو اس کو مشرقی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا، اور یہ اکثریتی آبادی والا کئی ریاستوں پر مشتمل تھا، جبکہ مشرقی پاکستان اس کو بھی 1 یونٹ بنا دیا گیا اور وہ اکثریت آبادی والا صوبہ تھا، یعنی مشرقی پاکستان جو اب کا بنگلہ دیش ہے۔ مغربی حصے میں 4 یونٹ میں تقسیم مختلف کلچر، نسل اور زبانوں پر مشتمل لوگ تھے۔ KPK پشتو بولنے والے، پٹھانوں سندھی بولنے والے، جبکہ بڑی تقسیم ہند کے بعد مہاجر آئے جو اردو زبان بولتے تھے اور شہری علاقوں میں آباد ہوئے۔ تو مشرقی پاکستان میں لسانی تحریک، لسانی کیا ہوتی ہے؟ زبان کی بنیاد پر تحریک۔ 1967 کے مردم شماری کے مطابق مشرقی پاکستان میں 54.2% افراد جو تھے وہ پر مشتمل ایک صوبہ تھا، جس کا رقبہ 55,000 مربع میل تھا، جبکہ مغربی پاکستان کی آبادی 45.8% تھی اور رقبہ 310,000 تھا۔ تحریک پاکستان میں بنگالیوں کا بنیادی کردار تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک تو جغرافیائی طور پہ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اس کے علاوہ بنگال کے رہنے والے لوگ جو مشرقی پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اردو اور اس طرح کی زبانیں بولتے تھے، تو ان میں بہت سی چیزوں پر نااتفاقی پیدا ہوئی، جیسے کہ زبان سب سے پہلے اس میں آئی کہ آئین سازی کے لیے جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی، اس کی رپورٹ کو مشرقی پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا، کیونکہ اس میں مشرقی پاکستان کو اکثریت کی بجائے اقلیت میں بدل دیا گیا، مائنورٹی بنا دیا گیا، لیکن ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ بھی نہیں دیا گیا، جبکہ بنگالی بولنے والے 54.2% لوگ تھے، جبکہ 45.8% جو تھے وہ مغربی پاکستان میں آباد تھے۔ تو اس بارے میں ڈھاکہ میں بھی احتجاج ہوا، بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، اور فوج اس چیز پر قابو نہ پا سکی، اس وجہ سے بھی مشرقی پاکستان جو تھا پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ پھر جب صوبائی انتخابات ہوئے 1954 میں، تو حسین شہید سہروردی اور AK فضل الحق کے جگنو فرنٹ یعنی متحدہ محاذ نے زبردست کامیابی حاصل کی، 310 میں سے 223 نشستیں حاصل کی، لیکن حکومت نہ بنا سکے۔ 1970 کے عام انتخابات میں جنرل یحییٰ خان نے انتخابات کرائے، شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے جو مشرقی پاکستان سے، انہوں نے زیادہ نشستیں جیتیں، لیکن وہ بھی پارٹی کے دوسرے حصے میں کوئی پارٹی بھی ملک کے دوسرے حصے میں ایک بھی نشست نہ جیت سکی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پر انتخابات لڑے تھے، جو کہ علیحدگی کا واضح اعلان تھے۔ پھر جب فوجی ایکشن کیا گیا، جنرل یحییٰ خان نے آئین سازی کا اجلاس ملتوی کیا، تو شیخ مجیب نے بغاوت کی اور مشرقی پاکستان کا انتظام سنبھال لیا، اور مغربی پاکستان کے ملازمین اور شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور فوجی ایکشن کیا گیا، اور 1971 میں بھارت کی مداخلت سے جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ کراچی کی صورتحال دیکھی جائے تو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز ہے۔ 1947 میں اردو بولنے والے بہت سے مہاجر جو تھے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تجارتی صنعتی مرکز کے جیسے پنجابی، پختون، سندھی اور بلوچی بھی بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں۔ 1972 میں جب سندھی کو سرکاری زبان کے طور پر سندھ میں رائج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اردو بولنے والوں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے بے حد تشدد کیا۔ 1980 میں ملک گیر سیاسی جماعتوں کو کمزور کر کے لسانیت یعنی زبان کی بنیاد پر MQ کو کراچی کی بڑی طاقت کے طور پر ابھارا گیا، اور MQ اس قدر طاقتور ہوگی کہ اس کے لیڈر کے ایک اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا،
قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس کے سامنے بے بس تھے، اور بھٹا خوری نے جنم لیا، یہاں پہ اسلحہ لوگ کتاب جگہ اسلحہ سنبھال لیا گیا، مخالفین کا قتل ایک معمول بن گیا، اور 2013 کے بعد نواز شریف کی حکومت نے بہت مشکل سے فوج کی مدد سے اس علاقے کو کنٹرول کیا۔ فرقہ واریت یعنی فرقے پاکستان کی بڑی آبادی جو ہے اکثریت مذہبی رواداری کی قائم ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہتے ہیں، کچھ بیرونی ممالک ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس سے بھی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان میں نسلی تقسیم دیکھی جائے تو 3 بنیادوں پر ہوتی ہے، مذہب کی، ذات کی اور زبان کی بنیاد پر۔ ذات کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سی ذاتیں ہیں، مغل، راجپوت، شیخ، رائن، جٹ، ٹھیک ہے، یہ سب بہت ساری ذاتیں ہیں۔ تو یہ ذات پات تو ہمارے پیارے اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ آپس میں فرق کر سکیں کہ ذات کے حساب سے، لیکن اس چیز پر حسب نسب کے حساب سے، لیکن لوگوں نے اپنے حسب نسب کے حساب سے آپس میں غرور اور لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیے۔ اب مذہب کی بنیاد پہ پاکستان میں مسلمان اور غیر مسلم بعد ہیں، مسلمانوں میں شیعہ، سنی اور احمدی شامل ہیں۔ سنی جو ہیں، اب شیعہ کی بات ہم پہلے کرتے ہیں۔ 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 40 ملین پاکستان میں شیعہ آباد ہیں، تو بیسکلی یہ مسلمان ہیں۔ تو ان کا لیکن ماننا ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہوتے ہیں، اور وہ حضرت علی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے تھے، تو ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے، یعنی ان کا یہ ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ سنی جو ہے 75% تک سنی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس قابل ہو، جاب کے اس قابل ہو، اور بہت زیادہ مانتے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے۔ تو سنی کے آگے سے بھی کافی سارے چارٹ اس کی ٹائپس ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اسماعیلی۔ تو اہل حدیث 4%، دیوبندی 20%، بریلوی 50% اور اسماعیلی 2% ہے۔ اس کے بعد احمدی آ جاتے ہیں۔ احمدی جو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہیں 1974 کے ایکٹ غیر مسلم 74 کے ایکٹ کے تحت غیر مسلم کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری نبی جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ غلام احمد مرزا قادیانی جو ہے اس کو مطلب وہ آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، یعنی وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے۔ 2.2% جو ہے یہ اس 2.2% تقریباً ان کی تعداد ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم زبان کی بنیاد پر، پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجابی زبان کی۔ تو پنجابی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ پورے پنجاب میں جو ہے پنجابی زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قدیم زبان ہے، پورے صوبے میں بولی جاتی ہے، لیکن یہاں پنجابی بولنے والے لوگوں کے لہجوں میں فرق ہے۔ تو کہیں پوٹوواری، ماجھی، سرائکی، دھنی، شاہپوری اس طرح کے لہجوں میں بولی جاتی ہیں۔ تو معیاری لہجہ ماجھی کا ہے، یہ لاہور اور قصور کے علاقوں میں رائج ہے، یہ بہت قدیم زبان ہے، اور اس کا رابطہ دراڑوی ہڑپائی زبان سے بھی ملتا ہے۔ پنجابی زبان میں بہت سارے شاعر گزرے ہیں، بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، بلے شاہ، فضل شاہ، انہوں نے پنجابی میں شاعری کر لیا، ہر کسی کو اپنا ہر دل عزیز بنایا، ٹھیک۔ تعلیمی زبان پر بھی پنجابی، صوبہ پنجاب میں کالجوں میں پنجابی کو اختیاری مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اور سندھی زبان، اس کے بعد ہم سندھی زبان کی بات کرتے ہیں۔ سندھی زبان جو ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب، تاریخی ورثہ اور لوک ادب جو ہے وہ سندھی زبان میں ہے۔ سندھی قدیم ترین زبان ہے، صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے، اور یہ وادی سندھ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ سندھی زبان کے بھی کئی لہجے ہیں، زیری سندھ اور راجستھانی علاقوں میں لاڑی، کچھی اور وچولی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کا معیاری لہجہ جو ہم بات کریں گے ساہتی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھی جو ہے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا فارسی زبان میں قرآن مجید کا جو پہلا ترجمہ کیا گیا اسی زبان میں کیا گیا تھا۔ اور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی سندھی زبان کے ایک شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پشتو زبان کی۔ پشتو زبان جو ہے صوبہ کے خیبر پختونخوا کی اکثریت کی زبان پشتو ہے۔
یہ تقریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باختیہ بخت میں پیدا ہونے کے باعث بختوں یا پشتو کہلائی۔ اس کے بولنے والے بختون یا پشتون کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سپاسالار محل بن ابی صفرا کے ذریعے مکران بلوچستان تک یہ لوگ پہنچے اور اس سے پشتو پر ادبی اثرات نمایاں ہوئے۔ پشتو زبان کا پہلا شاعر امیر کروڑ تھا۔ یہ غزنوی دور کا اہم ترین شاعر تھا جو 1000 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس کے اہم 3 لہجے ہیں: شمال مشرقی علاقے کا لہجہ، جنوب مغربی علاقے کا لہجہ اور زئی قبیلے کا لہجہ، اور ان کے درمیان صرف تلفظ کا ہی فرق ہے۔ پشتو زبان کے صوفی شاعر رحمان بابا ہیں، وہ کافی یہ فقیر صرف شاعر تھے اور ہمیشہ عشق و تصوف میں ڈوبے رہتے تھے، اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور ان کی تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے وہ محبت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی شاعری میں پائی جاتی تھی۔ بلوچی زبان جو ہے یہ صوبہ بلوچستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس صوبے میں بولے جانے والی زبان کو بلوچی زبان کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ اس کے 2 لہجے ہیں، سلیمانی اور مکرانی۔ پھر کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی 4 لہجے، مسلمان کی، ہند کی، گندوری اور گامی، اور گندوروں کو زیادہ معروف لہجہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرائیکی زبان جو ہے وہ دریائے سندھ کے جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پھر براہوی زبان ہے جو صوبہ بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں، جو بھی ہم جو ہے نسلی تقسیم ہوتی ہے۔